يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا غوث الثقلين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبذل القهر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگتوہی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت کونین آنے کائنات شان کائنات روح کائنات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ رب العزت کا بے حساب لا تعداد بے شمار ان کی شکر ہے جس کی توفیق سے مال کے قدوس نے آپ کو اور مجھے چند ایک گھڑیاں اس خوبصورت پروقار ایمانی وجدانی عرفانی سالانہ اس مبارک کی اس مجلس میں اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر اور ایک ولی کامل کے قرب میں بیٹھ کر ہمیں اپنے ذکر کی توفیق بخشی ہے۔ بارگاہ سماجیت میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اسٹیج پر تشریف فرما ممتاز علماء کرام سراہان رسول اور اس عظیم دھرتی کے عظیم بزرگوں بھائیوں نوجوانوں، آپ جس ہستی کا اس بنا رہے ہیں زینت الذاکرین زبدۃ العارفین حضرت قبلہ دادا برلاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ یہاں پر جب اس خوبصورت وجدانی روحانی روح پرور اس مبارک کی مجلس کا آغاز ہوا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے یہاں آنے کی سعادت ملی تھی اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ اور آج پھر اللہ نے کرم فرمایا کہ آج اس عظیم الشان خوبصورت مجلس میں آنے کی توفیق رب ذوالجلال نے بخشی۔ میں جملہ منتظمین کو، جملہ محبین کو جنہوں نے ہر سال کی طرح امسال بھی اس خوبصورت مجلس کا اہتمام کیا، بارگاہ سماجیت میں دعا ہے کہ مان کی قدوس آپ کی صحیح جلیلہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ حضرات محترم، مجھ سے قبل آپ نے بے شمار علماء کرام اور سراہان رسول کی نام سے معروف ہوتے رہے، علماء کے بیانات سنتے رہے، اور مجھ سے قبل اور میرے ساتھ سامنے ایک دو جو گفتگو ہوئی، میں نے اسی عنوان کو آگے بڑھانا ہے تاکہ جس عنوان پہ گفتگو چل رہی ہے اسی کو ہم آگے لے کر چند ایک گھڑیاں دعا تک بیٹھے رہیں اور آپ کے آنے کا مقصد بھی یہاں جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں وہ بھی پورا ہو جائے۔ میں اور آپ یہاں آئے ہیں اللہ کے ایک ولی کے عرس میں،
اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو ولی اللہ ہوتا ہے، اللہ کا دوست، وہ دوست بنتا کیسے ہے؟ آپ نے دیکھا، علماء نے بیان فرمایا کہ ولی کے لیے ایک شرط یہ ہے سب سے پہلی کہ وہ ایمان والا ہو۔ کیا ہو بولیے؟ ایمان۔ بس آپ نے ایک جملہ کہنا ہے، نہ میں آپ سے امداد مانگتا ہوں، نہ میں آپ سے جناب والا کوئی اور چیز مانگتا ہوں، میں صرف آپ سے یہ طلب کرتا ہوں جب تک آپ بیٹھیں گے چہروں پہ خوشی ہو، زبانوں پہ اللہ کا ذکر سبحان اللہ ہو، تو پھر جب گفتگو کرنے والا اور سننے والا جب یہ ساری گفتگو ملے اور پھر درود پاک اور سلام اور اللہ کے ولی کے اس قرب میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جب ہماری حاضری ادھر ہو جائے تو پھر وہ کامل ہو جائے، جب کامل اور مکمل ہو جائے گی تو پھر قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب تک بیٹھے خوشی سے بیٹھے اور زبان سے کہیں سبحان اللہ۔ اگر ساؤنڈ والا بھائی میرا کہیں موجود ہے تو قریب آئے اور اس کو تھوڑا سا ہلائے جلائے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ جو ٹیک لگا کے بزرگ بیٹھے آپ کو بھی سلام، آپ بھی کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹیک لگانے والے بھی کہیں، بچے بھی کہیں۔ حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا، بات ہو رہی تھی ایمان کی، ولی کی، کہ ولی کے لیے ایمان شرط ہے۔ کیا ہے بولیے؟ ایمان شرط ہے۔ تو آپ میں سے کوئی بندہ میں اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے ایمان تو میرے پاس بھی ہے، میں بھی مومن ہوں تو پھر میں بھی ولی ہوں۔ دوسری شرط کیا ہے ولی کے لیے؟ ایک صاحب ایمان ہونا، دوسرا صاحب تقوی ہونا۔ توجہ میری طرف ہے یا نہیں؟ بزرگوں کی ہو یا نہ ہو، جوانوں کی تو ہونی چاہیے نا، ماشاءاللہ سب کی ہے۔ ایمان والا صاحب ایمان، ایمان لانے کے بعد وہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو میں نے قرآن مجید برہان رشید صحیفہ انقلاب میں سے جس آیہ مقدسہ کو عنوان کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ آپ میں سے ہر کوئی، کائنات میں رہنے والا ہر ایک روح جو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، وہ چاہتا ہے میں رب تک پہنچ جاؤں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جی جی۔ کیا چاہتا ہے کہ میں کہاں تک پہنچ جاؤں؟ یعنی رب کے قریب ہو جاؤں۔ رب تک پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ زمین سے وہ معراج کی طرف چلا جائے گا، یعنی میں رب کو پالوں۔ کیا کروں؟ میں رب کو پالوں۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میں رب کو پالوں۔ تو مجھے اجازت ہو تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں کہ یا اللہ، جب ہر کوئی تجھے پانا چاہتا ہے تو اس کو بتا دے کہ تو ملتا کہاں ہے، تو ملتا کہاں ہے۔ تو آواز آتی ہے میرے بندے میرے قرآن سے پوچھ۔ میں نے جب اللہ کا قرآن اٹھایا، اس کو کھولا تو آواز آئی الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اس رحمت والے رب کو ڈھونڈنے والے، اس کے متلاشی، اسے ڈھونڈنا چاہتے ہو، وہ کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے؟ مولا ہاں، آواز آتی ہے فاسأل بہ خبیرا۔ نہیں پہنچے آپ ابھی تک وہاں۔ فاسأل بہ خبیرا، اے سوال کرنے والے، اس رحمان کو پانا ہے تو باخبر لوگوں کے پاس چلا جا، ان کے پاس چلا جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبھی نزی وقار، ہر کوئی رب کو پانا چاہتا ہے، اور رب کہتا ہے مجھے پانے والے، میری بارگاہ میں آنے والے کیسے پہنچے گا؟ کیسے پہنچے گا؟ اب بندہ کہہ سکتا ہے مولا پانا تجھے ہے، باخبر کو کہاں تلاش کروں؟ مجھے باخبر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر آواز آتی ہے مجھے تلاش کرنے والے باخبر کے پاس جانا پڑے گا۔ ارے یہ باخبر ہوتا کون ہے؟ یہ وہی ہوتا ہے جو پہلے ایمان لاتا ہے، پھر تقوی حاصل کر لیتا ہے۔ جب تقوی کی اس منزل پہ پہنچتا ہے، ادھر رب ہوتا ہے، ادھر رب کا بندہ ہوتا ہے، یہ اس کا محب ہوتا ہے، وہ اس کا محب ہوتا ہے۔ اگلا مقام اسے یہ ملتا ہے کہ تقوی کی بنا پر اللہ اسے باخبر بنا دیتا ہے۔ اگر بیٹھا
پاچیوٹ کے اندر ہوتا ہے، بیٹھا منگ کی سرزمین پہ ہوتا ہے، بیٹھا نیریوں کی سرزمین پہ ہوتا ہے، بیٹھا گولڑے کی سرزمین پہ ہوتا ہے، مگر خبر شرق والا غرب کی دیتا ہے، شمال والا جنوب کی دیتا ہے، شرق والا غرب کی دیتا ہے، شمال والا جنوب کی دیتا ہے۔ ارے یہ کیا ہے؟ آواز آتی ہے یہ باخبر ہے، تو آواز آئی کہ جو باخبر ہے اس سے پوچھ کے رب کہاں ہے، اس سے پوچھ کے رب کہاں ہے۔ ارے یہ باخبر بنا کیسا، یہ باخبر کے مقام پہ پہنچا کیسا؟ تو باخبر کے مقام پہ اس وقت پہنچا جب اس نے ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد تقوی کی اس منزل پہ پہنچا، تقوی حاصل کر کے رب کے اتنے قریب ہو گیا، اتنے قریب ہو گیا۔ ارے جس کی زبان خدا بن جائے، جس کی آنکھ خدا بن جائے، جس کے ہاتھ خدا بن جائے، جس کے پاؤں خدا بن جائے، ارے جو رب کا دوست بن جائے، خدا کا محبوب بن جائے، پھر وہی تو باخبر ہوتا ہے نا، پھر وہی تو باخبر ہوتا ہے نا۔ حضرت صوفیہ کے امام سفیان ثوری کا نام سنا ہے۔ حضرت سفیان تقوی کے علمبردار، عالم، محقق اور صوفی حضرت سفیان، قربان جاؤں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ثوری ان کو کیوں کہتے ہیں؟ سور بیل کو کہتے ہیں۔ اور حضرت سفیان وہ کہ آپ کا معمول یہ تھا، اللہ اکبر، کہتے ہیں جب بھی میں مسجد میں جاتا، مسجد کے اندر داخل ہوتا، تو میں سنت کے مطابق مستحبات کو سامنے رکھتے ہوئے سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہوتا، تو میں دعا کے ساتھ جب داخل ہوتا تو دایاں قدم جو حکم ہے وہ میں اندر رکھتا تھا، دایاں قدم مسجد میں رکھتا۔ توجہ میری طرف ہے یا نہیں؟ ایک ہمارا بھی مسجد میں جانا ہے، بس اپنا احتساب کیجئے، ہمارا بھی مسجد میں جانا ہے۔ یہ تقوی ملتا کیسے ہے؟ تقوی کی بات ہو رہی تھی نا، اور یہ جو سامنے صاحب مزار بزرگ ہیں، یہ بھی تقوی کے علم بردار تھے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے تو عبادت کی جگہ اس کے لیے شاعر اللہ بن جاتی ہے، خدا کی ایسی نشانی بنتی ہے کہ ولی صدیاں گزر جاتی ہیں مگر ولی کی ولایت کا کوئی نہ کوئی نشانی اور کوئی نہ کوئی ایسا نشان باقی رہتا ہے جس کی وجہ سے اس ولی کی ولایت کے ڈنکے اس کے جانے کے بعد قیامت تک بجتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم کہتے ہیں میں قدم اندر رکھتا، دایاں قدم میں نے اندر رکھتا تھا، اور جب نکلتا تو حکم کیا ہے؟ پہلے بایاں پاؤں باہر رکھے۔ ایسا ہی ہے، آپ کو علامہ صاحب نے، خطیب صاحب نے بتایا ہوگا، میں تو یاد دہانی کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارا آنا جانا کیسا ہے، ہماری عبادت کیسی ہے، ہمارا دیکھنا کیسا ہے، ہمارا بولنا کیسا، ہماری زندگی کے معمولات کیسے ہیں۔ حضرات محترم کہتے ہیں ایک دن میں بھول گیا، معمول میرا یہ تھا کہ میں سنت کے مطابق مستحبات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عمل کرتا تھا، مگر ایک دن میں بھول گیا۔ جو ہی بولا تو پردہ عاطفی سے آواز آنے لگی، پردہ غیب سے آواز آئی، سفیان ثوری یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ میری سنت کو بھول گئے ہو؟ حضرات محترم، اللہ کے ولی، اللہ کا جو دوست بن جاتا ہے، اور پھر اس کی اگر سفر میں تھکاوٹ کی وجہ سے غیر موقعہ سنتیں چھوٹ جائیں تو پھر کرم کیا ہوتا ہے؟ ادھر غیر موقعہ سنتیں چھوٹی، توجہ میری طرف ہے یا نہیں؟ نہیں پہنچی، آپ کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اگر توجہ ہوتی تو پھر سبحان اللہ کی آواز آتی۔ سبحان اللہ۔ غیر موقعہ سنتے، ہم میں سے کئیوں کو فرائض کا نہیں پتا، فجر پڑھتے ہیں، زور کا نہیں پتا، زور پڑھتے ہیں، عصر کا نہیں پتا، عصر پڑھتے ہیں، عشاء کا نہیں پتا، اور کئی ایسے ہیں کہ اللہ ان کو صرف جمعے کے دن وہ توفیق لے کر خدا کے گھر میں آتے ہیں، پورا ہفتہ مسجد میں نظر نہیں آتے۔ شاید کوئی یہ کہے کہ یار وہ تو مسجد دور ہے، مسجد نہیں جاتا، گھر میں پڑھ لوں، تو گھر میں پڑھ لیں، نماز تو پڑھنی ہے ہر حالت میں،
جس کا حکم ہے کہا کہ کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں توفیق تو بیٹھ کے پڑھ، اگر اتنی بھی صحت نہیں مانتی تو کیا کر، لیٹ کے پڑھ، اور اب یہ بھی نہیں توفیق تو اشارے کے ساتھ پڑھ، معافی نہیں ہے، معافی۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہ نماز کی اتنی فضیلت اور نماز کی اتنی اہمیت کہ جو کسی صورت بھی معاف نہیں، کھڑے ہو کر، نہ تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نہیں تو اشارے کے ساتھ، زکوٰۃ فرض ہے تو دینی ہے، اس سال پیسے نہیں ہیں تو اگلے سال دو اور گزشتہ سال کی بھی دو، ایسا ہے یا نہیں؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، کرنا ضرور ہے، کرنا ضرور ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ فرض ہے تو رکھنا ضرور ہے، نہیں رکھ سکتے تو کیا کرو، کفارہ فدیہ دے دو اور بعد میں اس کی قضا کر۔ یہ اعمال سارے کرنے ضرور ہیں، مگر مجھے یہ بتاؤ یہ جو سب کچھ ہے، کبھی سوچا کہ یہ جتنے اعمال ہیں اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، یہ ہم نے کرنے ہیں، کرنے کس لیے ہیں؟ اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں۔ آپ سمجھے نہیں؟ میں مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہم فروٹ کھاتے ہیں، پھل، دکان پہ جاتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، اگر ہم کیلا خریدتے ہیں دکان سے تو کیا کیلے کا چھلکا کھاتے ہیں یا جو چھلکے کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے، جو اس کے اندر چھپا ہوا گوندا ہے وہ کھاتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں؟ گوندا۔ اور جو بظاہر وہ ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اندر چھپی ہوئی۔ سیب ہے، انار ہے، کوئی بھی پھل لے لیں، ارے اصل شے تو اندر چھپی ہوئی ہے جو ہم نے کھانی ہے، بظاہر تو اس کا پردہ ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ سارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں یہ اس چھلکے کی طرح ہے، اصل چیز وہ ہے جو رب کی محبت ہے، مصطفیٰ کی محبت ہے۔ جب خدا اور مصطفیٰ کی محبت ہوگی تو اعمال بھی اسی طرح قبول ہوں گے۔ نوجوانوں، اللہ کے گھر میں آنے والوں، ولی کی شان سننے والوں، یہ ولی ایمان لایا، پھر اس نے تقوی اختیار کیا، پھر یہ باخبر بنا، اپنی بھی خبر رکھی، اور پھر اس کا حال اور کیفیت یہ بنی کہ جو اس کے ساتھ جڑتا گیا اس کو بھی یہ باخبر بناتا گیا، اسے بھی باخبر بناتا گیا۔